اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت۔ آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم، میرے ساتھ موجود ہیں مہنور خالد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں مانو؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم 21ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور آج کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد میں نماز کی حالت میں ایک زہر آلود تلوار سے زخمی کر دیا گیا۔ آپ 2 دن تک انتہائی کرب اور تکلیف میں رہے اور 21 رمضان المبارک کو نماز فجر کے وقت آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ایمان والوں، تم لوگوں میں سے سب سے افضل وہ ہے جو اپنوں اہل و عیال کی طرف سے خیرات کرے، کیونکہ جو کچھ بھی تم آخرت کے لیے بھیجو گے وہ خیر بن کے تمہارے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ ہماری آج کی نشست میں ہم بات کریں گے حضرت علی کی شان کے بارے میں، لیکن یہ میرا ماننا ہے اور تمام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ایسی 1,00,000 نشستیں بھی اگر ہم کر لیں تو ہم حضرت علی کی شان بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں پہلے بھی ہماری نشستوں میں آتے رہے ہیں، ہم نے ان سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی نشست میں۔ بہت شکریہ شریف بھائی۔ روزانہ کی طرح ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن بھائی۔ السلام علیکم محسن بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیمہ شہزاد۔ ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں۔ سبحان اللہ امیمہ بیٹا، بہت خوب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ میں اپنی زندگی میں بہت سے پروگرام کیے ہیں اور رمضان ٹرانسمیشن جو ہے میں گزشتہ 6 سالوں سے کر رہا ہوں، لیکن آپ یقین مانیں کہ جب بھی ہم حضرت علی کی شان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو باخدا میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ ایک ایسی عظیم ہستی اور میں گناہگار بندہ، تو میں بہت، آپ یقین مانیں کہ میرے اندر سے نا الفاظ نکل نہیں آ رہے ہوتے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ علامہ صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو ہم بیان نہیں کر سکتے، کتنے بھی نشستیں لگا دیں، لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی ان کی شان اور عظمت کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمہ و علی بابہا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جو کہ پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوئے سبحان اللہ، اور منزل شہادت پر فائز ہوئے تو وہ بھی اللہ کے گھر میں، اور آپ کی عظمت اور کمالات جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے فضائل کا سمندر، آپ اس دنیا میں جب تشریف لائے ہیں 13 رجب کو تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو آنکھیں کھول کے پہلی زیارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ۔ اور یہ ساری تاریخوں نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی زبان اطہر مولا کائنات کے منہ میں دے دی، یعنی نبوت کی پوری سی ڈی امامت میں منتقل کر دی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں آغوش رسالت میں کہ یا رسول اللہ، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں۔ قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد، اور مولا کائنات آغوش رسالت میں فرما رہے ہیں کہ قرآن سناؤں، یعنی اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی۔ اب یہاں یہ سوچنا ہے کہ جن کے بیٹے کی قرآن فہمی کا یہ عالم ہو کہ وہ آغوش میں کہے کہ قرآن سناؤں، تو ان کے والد کی قرآن فہمی کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، والدین چاہے جدھر موڑ دیں۔ اور اب آپ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے پیچھے ایسا چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ، اور احترام رسالت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد،
میں سرکار کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام، اور جہاں تک آغوش رسالت میں آپ نے تربیت پائی، اور سرکار ابو طالب آپ کے والد گرامی ایک طرف سرکار کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف مولا کائنات کی بھی تربیت کر رہے ہیں، اور یہ تربیت ایسی تربیت گاہ ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مولا کائنات کو بھی۔ حضرت ابو طالب کی تربیت نے وہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں چاند لگا دیے کہ سرکار بیش بہا احادیث جو سرکار نے فرمائی ہیں، انا مدینۃ العلم والی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور انا دار الحکمہ، میں حکمت کا دروازہ ہوں، علی اس کا، میں دار الحکمہ و علی بابہا، میں دار الحکمہ کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بہت سی حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں، یا علی دموں کا دمی، یا علی لہموں کا لہمی، تمہارا جسم میرا جسم، تمہاری آنکھیں میری آنکھیں۔ یعنی محبت کا یہ عالم ہے کہ مسجد یعنی کعبے سے لے کے اور مسجد کوفہ تک مولا کائنات کی زندگی کا ایک ایک پل اطاعت رسول میں گزرا۔ ہاں سبحان اللہ۔ اور آپ یقین مانیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پڑھتے ہیں، اور جب ان قولوں کو پڑھتے ہیں تو واقعی اس کے بارے میں اگر سوچا جائے کہ یہ بات کیوں کہی گئی تھی تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اگر واقعی ہم ان کی تعلیمات پہ یا انہوں نے جو زندگی میں اپنی زندگی میں کام کیے ان پہ عمل کرنے لگے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ہم بڑی پریشانیوں میں رہتے ہیں، اگر بہادری کی بات کریں، اگر محبت کی بات کریں، اگر کسی بھی آپ ٹاپک کو اٹھا لیں اور اس میں اگر حضرت علی کی شان کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محسن بھائی، آپ کی جانب آؤں گا۔ آج جو بات ہو رہی ہے، جو موضوع ہو رہا ہے، وہ بہت ہی طویل ہے۔ اگر ہم بات کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے؟ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو وہ کیا کریں، فاتبعونی، تو وہ آپ کی اتباع کریں، یعنی آپ سے محبت کریں، آپ سے پیار کریں، آپ کی پیروی کریں۔ تو پھر کیا ہوگا، جب وہ آپ کی پیروی کرنے لگیں گے، آپ کی اتباع کرنے لگیں گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب رہا حضرت علی کی بات، تو حضور سے حضرت علی کی محبت اور حضرت علی کی حضور سے محبت، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا علی کے بارے میں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی آپ اور میں کسی کو بھائی کہتے ہیں، بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن حضور فرما رہے اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، تم میرے آخرت میں بھی بھائی ہو۔ پھر حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی تم سے مومن محبت کریں گے اور منافق بغض رکھیں گے۔ پھر حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ جب جنگ خیبر یعنی خیبر کا وہ میدان اور خیبر کا وہ معرکہ ہے اور خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے، تو پھر وہ جنگ ہو رہی لیکن فتح نہیں مل رہی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں فتح دے گا، فتح کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں، یعنی کہ فتح و نصرت جس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، کس کے ہاتھ میں؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو حضرت علی کی شان کو اگر دیکھا جائے تو حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ جب ایسا مقام آیا کہ تمام دین اسلام کو پھیلا دیا گیا، تو حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا
کہ من کنت مولا وہذا علی مولا، کہ جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں نصرت کرنے والا ہوں، اس کا علی بھی مددگار ہے۔ تو علی کی شان، علی کی عظمت، علی کا مقام اس لیے بھی بلند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ علی تو راضی ہے اس بات سے کہ جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا۔ تو کتنی بڑی مقام و ہستی ہے، کتنی بڑی شان ہے، کیونکہ علی یاد رکھو تمہارا مقام اس لیے بھی بلند ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والے کون ہوں گے؟ میں ہوں گا، تم ہوں گے، تمہارے گھر والے ہوں گے، میرے گھر والے ہوں گے۔ یعنی کہ آپ کا مقام و مرتبہ اگر دیکھا جائے کہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو میں بتاؤں کہ حضور نے ان کے چہرے کے بارے میں فرمایا کہ علی تیرے چہرے کی شان و عظمت یہ النظر الی وجہ علی عبادتن، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ، اور شجاعت کی بات کی جائے اور شان کی بات کی جائے تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلا معرکہ اگر بدر کا ہے تو ولید کو یعنی قتل کرنے والی ذات علی کی ہے۔ اگر آپ کسی بھی معرکے کو اٹھا کے دیکھیں تو علی یعنی کہ اپنی زندگی کو ہر وقت حضور کے لیے کہتے ہیں۔ اب حضور سے محبت علی کی دیکھا جائے تو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کر رہے ہیں تو ہجرت کرتے وقت اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر کسی اور کو نہیں لٹایا، علی کو لٹایا اور فرمایا علی سو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اس رات میں آرام سے سویا۔ تو لوگوں نے پوچھا اے علی تمہیں پتہ ہے کہ حضور ہجرت فرما رہے ہیں اور یہ رات ایسی رات ہے کہ نعوذ باللہ کفار مشرکین حضور کو نقصان پہنچانے آئے تھے، تو تمہیں نیند کیسے آ گئی حضور کی بستر پہ کہ پتہ ہے کہ اگر حضور نہیں ہے تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تم آرام سے سوتے رہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں اس لیے سوتا رہا کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی رات سونا اور صبح اٹھنا، اور جو امانتیں یعنی حضور نے امانتیں حضرت علی کو دی تھی وہ امانتیں دے کر میرے مدینے کی طرف لوٹ آنا۔ تو میری حضور کی بات پر یقین کامل تھا کہ میں صبح سوؤں گا بھی صبح تک اور اٹھوں گا بھی، امانت دے کر مدینے بھی پہنچ جاؤں گا۔ تو حضرت علی کی شان و عظمت، ان کا مقام و مرتبہ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ تو عمر فاروق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں، یعنی وہ فیصلہ کر رہے ہیں، وہ خلافت کے منصب پر بیٹھے ہوئے، تو کئی مقام پر حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو مشورہ دیا، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور اتنی محبت کرتے آپ اس بات سے اندازہ لگا لی کہ حضرت امام حسین و حسن ابھی بچے ہیں، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو جب بھی راستے سے گزرتے تو حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں اور امام حسن حسین بچے ہیں، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی بڑے ہوتے ہوئے بھی سلام میں پہل کرتے، حالانکہ بچوں کو پہل کرنا چاہیے۔ تو ایک دن امام حسین نے سوچا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، بڑے بھی ہیں، پھر بھی ہم سے پہلے سوال یعنی سلام کر دیتے ہیں، تو آپ چھپ گئے ایک دن، اور جب چھپ گئے تو آپ جب چھپے تو عمر فاروق آنے لگے، تو اب دیکھیے جیسے ہی قریب آئے نا تو عمر فاروق نے فرمایا اے علی کے بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ باہر نکل کے آئے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا، میں تو چھپ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا علی کی خوشبو تمہارے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتانے کہ جو علی کی خوشبو کو عمر فاروق جان سکتے ہیں تو کیا علی کو نہیں جانتے ہوں گے؟ بے شک بے شک، وہی بات ہے نا کہ جب یقین مانے، جب اس طرح کی نشستوں میں بیٹھتے ہیں یا جب بھی کوئی حضرت علی کا ذکر آتا ہے تو بات پہ ایک تو رونگٹے کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں۔ علامہ صاحب، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، یہ تو بات ہو گئی حضرت علی رسول اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جو ہمارے صحابہ اکرام تھے، خلفائے راشدین تھے، ان کی نظر میں کیا اہمیت تھی، کیا شان تھی حضرت علی کی؟ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا، جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور محبت یقینی اس گھرانے سے صحابہ اکرام کو کیوں نہ ہو۔ خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی جو ہے ان کی فیصلے کیا کرتے تھے اور ان کی مشیر تھے، اور یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی صحابہ اکرام دیکھتے تھے حضرت علی، ایسا بھی ہوا ہے بعض روایتوں میں کہ محبت کا اور احترام کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ جو ہے سرکار کے بعد
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ممبر وہ اس پہ تشریف فرما ہیں سرکار دو عالم کی اس پہ، تو امام حسن آیا اور کہا کہ یہ آپ کا ممبر نہیں ہے، میرے نانا کا ممبر ہے، تو آپ فوراً نیچے اترے اور کہا واقعی یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے۔ یعنی بچوں سے خلفۂ راشدین کی اتنی محبت اور ان کو عظمت تھی، اس لیے کہ وہ دیکھ چکے تھے خلفۂ راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ سرکار دو عالم کبھی حسن کو سونگھ رہے ہیں، کبھی حسین کے بالوں کو سونگھ رہے ہیں، یعنی گھر میں تشریف لاتے ہیں، کبھی حسن کے بالوں کو سونگھ رہے ہیں، کبھی حسین کے بالوں کو سونگھ رہے ہیں۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا، میں نے دوسرے دن دیکھا، پھر سرکار آئے، پھر دونوں کے بالوں کو سونگھ رہے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور آتے ہی اپنے بچوں کے بالوں کو سونگھنے لگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حسن و حسین کے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو جن کے بالوں سے جنت کی خوشبو آئے، اور جوانان جنت کے حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہے، اور آپ کی والدہ جناب سیدہ خواتین کی جنت میں سردار ہیں، اور مولا کائنات تو ہیں جنت کے سردار، جن کے بیٹے جنت کے سردار ہوں۔ تو یقیناً یہ اسلام کی آبیاری جو کی ہے، یہ اہل بیت نے، صحابہ اکرام نے، ان کی قربانیاں، ان کی جنگوں میں اور ان سب کی قربانیوں سے، اور جہاں تک اہل بیت سے محبت ہے تو شیری بھائی اہل بیت سے محبت کے بغیر تو کسی مسلمان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ انہیں جب تک گھر والوں سے محبت نہ کی جائے کہ جو چادر میں آ گئے، اور جو چادر میں آ گئے، اور پھر قرآن نے بھی کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے، اتنا دور رکھے جتنا دور رکھنے کا حق ہے۔ تو یقیناً آج کا دن جو کہ 21 رمضان مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، آج ایک عجیب، میں آپ کے توسط سے یہ بات کروں کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگی سجدے میں، اور جمعے کا دن، اور سب سے افضل فجر کی نماز، اور نماز میں سب سے افضل سجدہ، اور سجدے کے عالم میں جب مولا کائنات کو ضربت لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ سبحان اس وقت نہیں کہا جب خیبر کو 2 انگلیوں میں اٹھایا تھا، جب ہاتھوں پہ خیبر کو لیا تھا تو اس وقت کہہ سکتے تھے۔ ہندو شاعر کی نظر پڑی، وہ کہنے لگا کہ جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش ہل جاتے، غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر تھا۔ کسی جنگ میں نہیں کہا، مگر سجدے میں کہا رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ بے شک جی، واقعی میں کامیابی ہی ہے جو آج ہر مسلمان جب نام آتا ہے حضرت علی کا تو عزت تو ظاہر ہے ہر مسلمان ہی کرے گا، لیکن ہمارے ذہن میں اور بہت سی چیزیں آنے لگتی ہیں، بہادری آنے لگتی ہے، ان کے قول آنے لگتے ہیں، ان کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو باخدا جب سنتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ اتنے بہادر اور ایک جگہ ایسا کہ کسی کو بھی معاف کر دینا، یہ واقعات جب ہم سنتے ہیں نا تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی تربیت پہ، ان کی تعلیمات پہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں۔ پاران رحمت آج نیوز کی سری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہنور، آج آپ نے کھانے میں کیا پکایا یہ بتائیں۔ آج میں نے ڈائنامائٹ چکن بنائی ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیمکا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے انگریڈینٹ ذرا بتائیں ہمیں۔ جی بالکل، میں بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے چکن میں ذرا تھوڑا سا اسپیشلٹی یہ دکھائی ہے کہ اس دفعہ میں نے اس میں تندوری اور باربیکیو مسالہ مکس کر کے لگایا، اور وہ بھی گھر کا، باہر کا پیکٹ کا نہیں۔ اس میں آپ نے اچھے سے اس کی میرینیشن کر کے اس کو آپ نے تھوڑی سی دیر سوتے کر لیا، اس کے بعد اس کو ہم نے دودھ
اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے انڈا ڈال کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا، اور اس کے بعد میدے اور کارن فلاور کا مکسچر کر کے اس میں مکس ہربس ڈالے، کالی مرچ اور نمک ڈال کے اس کو اس کی کوٹنگ میں کر کے فرائی کر لیا۔ دوسری سائڈ میں نے اس کا سوس بنایا ہے جو کہ ڈائنامائٹ سوس ہے، وہی میں نے اس کو نارمل ریسپی سے بنایا ہے جو کہ مایونیز ہے۔ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا شہد ڈالا ہے، تھوڑا سا چلی سوس ڈالا ہے، تھوڑا سا پیپریکا کلر دینے کے لیے، اور تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ حسب ذائقہ جو آپ اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو اچھے سے بیٹ کر لیجیے، ایسا ٹیکسچر آ جائے کہ یہ پیسٹری فارم میں آ جائے، اور اس کے بعد آپ اس کو ڈپ کر کے سرو کر سکتے ہیں۔ اوپر سے میں نے اس میں ہری پیاز کو سوتے کیا ہے، اوریگانو، کالی مرچ اور نمک میں، تاکہ اس میں تھوڑا سا فلیور آئے، اور اگر آپ چکن کے ساتھ کھائیں تو وہ بہت اچھا لگے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو لمکا آپ نے بنایا یہ وہی روٹین میں جس طرح بنتا ہے؟ بالکل یہ وہی ہے جو آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل باہر جیسا ہی آ رہا ہے۔ اس میں میں نے لیمو لیے ہیں، ان کو اچھے سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے، پھر اس کے بعد اس میں نے تھوڑا سا نمک، تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر کالا نمک، اس کو اچھے سے سرپ بنا کے اس کے اوپر میں نے 7 اپ ایڈ کیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں پر ہمارے پاس ہیلز کے گفٹ ہیمپر ہیں، اس کے علاوہ مرحبا کے ہمارے پاس مشروبات موجود ہیں، بہت اچھے مشروبات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیزا میکس کی بڑی اچھی ڈیل آئی ہوئی ہے، 50% آف کی ڈیل ہے کہ آپ جائیں رمضان المبارک میں اس ڈیل کو استعمال کریں، اور بالکل ڈیلز کو استعمال کرنا بھی چاہیے۔ علامہ صاحب آپ سے ہی میں شروع کروں گا، جو ہماری بات اس وقت رہ گئی تھی جب حضرت علی کو شہید کیا گیا، اس وقت مسجد میں تھے اور ظاہر ہے نماز کی حالت میں تھے، تبھی وار ہو بھی گیا۔ اس کو ہمیں بتائیں کہ اس کے بعد جو 2 دن گزرے کرب میں، اس وقت حضرت علی نے کیا بات کی، کسی سے کیا ہوا؟ آپ کو جب ضربت لگی 19 کی گزر کے 18 کی دن گزر کے 19 کی شب، آپ پوری رات جو ہے وہ عبادت میں مشغول تھے، اور جب صبح مسجد کی جانب جانے لگے تو مرغابیوں نے آپ کا راستہ روکا، تو آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ یا ان کا خیال رکھنا یا ان کو آزاد کر دینا۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ زہر آلود تلوار لیے ہوئے الٹا لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو جگایا، کہا اٹھ اور جس مقصد کے لیے آیا ہے اسے حاصل کر۔ پھر آپ گلدستہ اذان پہ گئے، اور اس کے بعد جب آپ کو ضربت لگتی ہے اور امام حسن آتے ہیں، انہوں نے نماز کو مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک گلیم میں لپیٹا ہے، اور اس کے بعد آپ کو گھر کی طرف لے کے چلے ہیں، تو جیسے ہی گھر قریب آیا ہے تو آپ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا ہے کہ میرے دوستوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بابا یہ تو آپ کے جانثار ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ کہا نہیں، میری بیٹیاں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی ام کلثوم گریہ کر رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا کہ نامحرم کی کانوں میں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز جائے۔ اور یہ کہہ کے آپ جو ہے وہ گھر میں آئے ہیں، اور عدالت یہ ہے مولا کائنات کی، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا جب جکڑ کے رسیوں میں لایا گیا ہے عبد الرحمن ابن ملجم کو، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اور جب آپ کو ٹھنڈا مشروب پیش کیا گیا ہے تو امت مسلمہ کو آپ کے توسط سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج پوری دنیا کووڈ-19 کے وبا میں مبتلا ہے۔ اگر ہم اسلام کے ذریعی اصول اور حقوق اللہ تو ہم سب ادا کر رہے ہیں، اگر حقوق العباد ہم ادا کرنے لگیں تو یہ شاید بیماری بالکل ختم ہو جائے۔ ہم حقوق العباد میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ مولا کو جیسے ہی ٹھنڈا مشروب پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس کا جس نے مجھے ضربت ماری اس کے ہونٹ مجھ سے زیادہ خشک ہیں، اس کو پلاؤ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں حسن بہتر تو یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دینا میرے بعد، اور اگر اس کا قصاص لینا ہے تو اس نے مجھے ایک ہی ضربت ماری تھی، تم بھی ایک ہی ضربت مارنا۔ آپ نے پہلے یہ کیا فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا۔ اس وقت بھی شفقت، بالکل یعنی اس وقت بھی شفقت تھی۔ اور کمال یہ ہے شہری بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن یعنی جب آپ کو ضربت لگی ہے اور گھر میں یعنی 19 کا دن گزرا، 20 کا دن گزرا، اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بھیا حسن طبیب کو بلا کے لاؤ، تو آپ جب طبیب کو بلا کے لائیں، طبیب نے آپ کے زخم کو دیکھا ہے تو خاموش ہو گیا اور باہر نکل کے عمامہ جو ہے اپنا اتار کے پھینک دیا،
اور امام حسن سے فرمایا کہ اب چند گھنٹوں کے مہمان ہیں آپ کے بابا. یہاں ایک پیغام جو دینا ہے 21 رمضان کے حوالے سے کہ جب امام حسن علیہ السلام تدفین کر کے بابا کی واپس لوٹ رہے تھے تو کچھ فقیر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے. امام حسن ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے ہیں، ایک شخص آتا تھا جو ہمارے سرانے روٹیاں رکھ کے چلا جاتا تھا، آج 3 دن ہو گئے ہیں وہ شخص ہمارے ہاں نہیں آیا. امام حسن علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کبھی تم نے ان کا نام پوچھا نہیں؟ کہا کہ وہ آتے تھے اور خاموشی سے روٹیاں رکھ کے چلے جاتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور یہاں امام حسن فرماتے ہیں کہ جب میں نے بابا کا یہ شانہ دیکھا تو ایک کالا مجھے یہاں نشان نظر آیا. وہ نشان یہ تھا کہ آپ راتوں کو بوریاں اٹھا اٹھا کے غربا اور مساکین میں کھانا لے کے جاتے تھے. سبحان اللہ. یعنی فقیروں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ہم ایک شریف بھائی ایک آٹے کی بوری دیتے ہیں تو اتنی بڑی تصویر کھنچواتے ہیں، اور مولائے کائنات فقراء اور مساکین کی روٹیاں رکھ کے لے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جس نے حملہ کیا، اس بندے کا اس وقت میں سوچنا، ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، ہم تو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں. لیکن حضرت علی کی شان دیکھیں آپ کہ ایک بندے نے، ایک قاتل نے ان پر حملہ کیا اور اس وقت بھی وہ اس کا خیال کر رہے ہیں، اس وقت بھی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت بھی وہ اپنی شفقت فرما رہے ہیں. محسن بھائی کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے جو بات فرمائی نا کہ جب وہ سجدے میں تھے تو انہوں نے کہا فَاسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ کہ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کرتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے تھے، یا رسول اللہ میں کب شہید ہوں گا، یا رسول اللہ میں کب اس دنیا سے یعنی کہ اللہ کی دین کی خاطر لڑتا جاؤں گا. تو فرمایا کہ اے علی جب تیری داڑھی جو ہے نا خون سے آلود ہو جائے گی. تو وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یعنی جب خلافت مل کے تو دعا کرتے تھے کب وہ دن آئے گا جب میری داڑھی خون سے آلود ہوگی. تو جب سجدے کے اندر خون جب سر پہ ضرب ماری ہے تو خون جب چہرے پر آیا تو داڑھی میں خون لگا، اور داڑھی جب خون سے بھیگ گئی تب آپ نے فرمایا فَاسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ کہ جو میرے نبی نے فرمایا تھا وہ سچ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا آج رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. پھر صرف یہی بات نہیں تھی کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ شہر یعنی کہ جو مشروب دیا صرف اس کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ ابن ملجم، اس کو صرف یہ جو ہے نا پیالہ مت دو، بلکہ اس کو گرم بستر بھی دو اور اس کو گرم کھانا بھی دو. یعنی کھانا بھی دے رہے ہیں، گرم بستر بھی دے رہے ہیں اور مشروب بھی دے رہے ہیں. اتنی محبت کیوں جتا رہے ہیں؟ اور پھر جو بات کی نا کہ ایک ضرب مارنا، یعنی آپ نے تو فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ تم اسے معاف کر دو. تو یہ مقام و مرتبہ کسی اور کا نہیں، اہل بیت ہی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ہیں جو معاف کرنے والے ہیں، وہی ہیں جو اس گھرانے کا تعلق ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کے جیسے کہ سمجھنے پر نواز امام حسین کے بیٹے ہیں. جب مارکہ کربلا ہو گیا نا تو آپ کے دولت قدے پر ایک سائل آیا، اور یعنی سوال کرنے والا فقیر. تو آپ سے کہا کہ حضرت مجھے کچھ عطا کیجیے. تو فرمایا کہ دیکھا، دیکھ کر واپس گئے اور بہت سارا مال لے آئے. تو آپ نے جب یہ دیکھا، اس شخص نے دیکھا تو کہنے لگا حضرت آپ نے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو آپ نے فرمایا پہچان ہی کیا عطا کیا ہے. فرمایا میں وہ ہوں جو یزید کے ساتھ تھا اور آپ کے بابا امام حسین کے خلاف کھڑا تھا. تو آپ نے فرمایا سن بات یہ ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. تو یہ خاندان ایسا ہے، اہل بیت ہی ایسے. اور آپ کی شہادت کا مقصد و محور یہ تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی دیکھیں تو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں، آپ کا جانا دیکھیں تو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں. اور یہ وہ شخصیت ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں، کہ جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، کہ پیارے یہ تو وہ ہیں کہ اپنے کھانے کی چیز بھی مسکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو لٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ، آیت یہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے، دین اسلام کس طرح پھیلا، کس کس کی شہادت، اور کیا آج ہم ان فریضوں کو جن کے لیے اسلام پھیلایا جا رہا تھا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں؟ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے پیار کرنے والے ہیں، رسول سے پیار کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟
اس بارے میں سوچیے گا اور اپنے اندر خود اس کا جواب تلاش کیجیے گا. کیا وقت ہے بریک کا؟ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سحری کے دسترخوان پہ ہم موجود ہیں اور علامہ صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ حضرت علی کا بچپن کیسا تھا. اور ہم کبھی بیٹھتے ہیں اس نشست پہ تو اکثر بچپن کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور ہمارے ویورز کی بھی خوش نصیبی ہے کہ وہ یہ جانیں گے کہ حضرت علی کا بچپن کیسا تھا. بہت اچھا سوال کیا شریف بھائی آپ نے. حضرت علی علیہ السلام کا جیسے میں نے عرض کیا کہ آنکھیں کھولیں تو سرکار دو عالم کے ہاتھوں پہ، اور اس کے بعد پرورش پائی سرکار کی آغوش میں. اب آپ یہ سمجھیں کہ خاتم المرسلین کی آغوش اور ان کی تربیت، اور جب ذوالعشیرہ یعنی اسلام کی پہلی دعوت تھی تو سرکار نے فرمایا کہ تم میں کون ہے، مولانا شبلی نعمانی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا. تو 12 سال کا ایک بچہ اٹھا، لبیک یا رسول اللہ میں کروں گا آپ کی نصرت. ادھر سے ابو جہل اٹھا، محفل برخاست ہو گئی. میں وہی جملے ادا کر رہا ہوں. دوسرے دن پھر دعوت ہوئی، پھر سرکار نے میرے سید و سردار نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میری نصرت اور مدد کرے گا. پھر مولا کائنات اٹھے کہا میں کروں گا. پھر ابو جہل آ گیا. آج تیسرا دن تھا. آج جب تیسرے دن ذوالعشیرہ میں کہا کہ تم میں کون ہے جو میری، ادھر سے حضرت علی علیہ السلام اٹھے. جیسے ہی ابو جہل اٹھا، ادھر سے حضرت علی کے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام اٹھے اور ابو جہل کو گریبان سے پکڑا اور کہا سنو، اگر میرے بیٹے محمد کے کلام کو آج سنے بغیر چلے گئے تو 2 حصوں میں تقسیم کرو. یعنی سب سے پہلے نصرت کی اور مدد کی یقین دہانی آقا کریم علیہ السلام کو مولا کائنات نے فرمایا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی سی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ، کیونکہ ظاہر ہے جو پرورش چلتی چلی آ رہی تھی، جو جس گھرانے سے تعلق تھا، تو یہی ظاہر ہے اس کے رزلٹ بھی آنے تھے. وہی یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کہ حضرت علی علیہ السلام کا، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ جب شب ہجرت تھی تو 40 برہنہ تلواریں اور توکل کا تکیہ، یقین کی چادر اوڑھ کے حضرت علیہ السلام سو گئے، گہری نیند سو گئے. 40 برہنہ تلواریں. اگر مجھے بتا دیجئے شہری بھائی کہ میری جان کو خطرہ ہو اور میں چاہوں کہ میری جگہ پہ کوئی لیٹے، تو میں یہ سوچوں گا کہ ایسے آدمی کو منتخب کروں جس کا حجم بھی میرے جیسا ہو، جس کی باڈی بھی میرے جیسی ہو، جس کا قد بھی میرے جیسا ہو. اگر میں طویل قد ہوں اور چھوٹے قد والے کو سلا دوں گا تو آپ کہیں گے یار بھائی آپ تو خود ہی اب مرنا چاہ رہے ہیں. آپ جب اپنے جیسا چاہ رہے تھے تو اپنے جیسا لاتے تاکہ دشمن یہ سمجھتا. اب سرکار اپنی جگہ سلا رہے تھے مولا کائنات کو، یعنی بتانا یہ تھا کہ میرا حجم ویسا ہی ہے جیسے علی کا ہے، میرا قد بھی ویسا ہی ہے جیسے علی کا ہے. اس میں صلح کے شب ہجرت سرکار نے اپنی جگہ پہ دنیا کو بتا دیا کہ تاریخ کے مورخ نے لکھا ہے نعوذ باللہ کہ علی کا قد پست تھا، مگر رسول کے بستر پہ سو کے مولا کائنات نے بتایا کہ بس سرکار کا جیسا ہی قد تھا اتنا ہی مولا کائنات کا خط تھا. اور پھر یقین کی منزل یہ کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ صبح اٹھیں، کسی نے پوچھا کہ علی نیند کیسی آئی، کہ ایسی نیند تو زندگی میں آئی نہیں. یعنی کتنا سرکار پہ یقین ہے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم سرکار کہہ کے گئے تھے کہ علی کل یہ امانت اس کو دینا، یہ میں زندہ رہوں گا تو امانت دوں گا. ہاں، اور یہ یقین کی بات، یہ یقین کی منزل، یعنی یہ تربیت ہے. یہ تربیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم المرسلین کی تربیت تھی مولا کائنات. یعنی ایک جنگ میں، ہر جنگ میں تعارف کرا رہے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور ایک جنگ میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹ گئی، سرکار تشریف فرما ہے، ایک کی تلوار ٹوٹی، سرکار نے یوں ہاتھ بڑھایا، تلوار کا لے لو. جب مولا کائنات تشریف لائے تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تلوار دیں. کہا میں نے پہلے دی ہوتی تو اب بھی دیتا.
سرکار نے تبسم فرمایا کہ ایک ندا آئی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ ذوالفقار جو عرش سے آئے جن کے لیے، جن کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئیں، جو جوانان جنت کے سردار ہوں۔ آج کا دن جو ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ شہری بھائی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی سیرت، صحابہ اکرام کی سیرت، اولیاء اللہ کی سیرت۔ آج ہم زبانی تو مولا کائنات کا نام لیتے ہیں، ہم زبانی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان پستی کا شکار ہے؟ آج ہمیں یہ سبق سیکھنا ہوگا۔ اخلاقیات سب سے بڑی چیز، حقوق العباد۔ اور میں یہ کہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ کیا صرف رمضان میں ہی مسلمان بھوکا رہتا ہے؟ مسلمان تو پورا سال بھوکا رہتا ہے۔ کیوں نہ ایسا نظام، کسی نے مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ مولا حاتم کے 12 دروازے تھے اور ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا، تو مولا نے فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ ہو، جس کے لیے ڈاکٹر گیبن جرمن کے فلسفی نے لکھا کہ میں نے علی جیسا عادل حاکم نہیں دیکھا۔ علی وہ عادل حاکم تھا، جرمن کا فلسفی ہے ڈاکٹر گیبن، وہ کہتا ہے علی وہ عادل حاکم تھا کہ اس نے اپنے منہ میں جب تک نوالا نہیں رکھا جب تک اس کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ میرے رعایا میں کوئی بھوکا نہیں۔ بالکل جی، بات وہی ہے کہ ہم جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ ہم زبانی کلامی بات کر لیتے ہیں، جب ذکر آتا ہے ایک ظاہر وہ نفس لوامہ والی صورتحال ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ ہاں ندامت ہوتی ہے، لیکن عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیوں پھر مسلمان پستی میں نہیں جائیں گے؟ کیوں پھر ہم پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے؟ ہم آج رو رہے ہوتے ہیں کہ جی کرونا وائرس ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، ہم نے تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری تربیت ظاہر ہے کہیں تربیت حضرت علی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی تعلیمات ہماری تربیت کے لیے چھوڑ کے گئے، ہم اس سے نہیں سیکھ رہے، ہم صرف سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، عمل نہیں کرتے۔ محسن بھائی، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنے لگے، خاص طور پہ اگر ہم بچوں کی بات کریں، ان کو چھوٹی سی عمر سے یہی تربیت ماں باپ دینے لگیں، یہی ان کے اندر جذبہ ڈالنے لگیں، یہ جو لٹریچرز ہیں، جو شان ہے یہ بتانا شروع کر دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پھر ہم پہ پریشانیاں ہیں اور ہم دوسرے ممالک سے دبتے جا رہے ہیں، یہ ہوگا؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کا تعلق جو پھر وہی بات آ گئی کہ اگر آپ اس گھرانے کی بات کریں، اہل بیت کا گھرانہ دیکھیں، تو اصل تربیت حاصل کرنا اسی گھرانے سے ہے۔ بالکل بے شک، یہ وہ گھرانہ ہے جس کی شان و عظمت کیا ہے کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا انا مدین العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب دروازے کی شان کی یہ بھی سن لیجیے، حضرت علی خود فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے تمام کائنات کے علوم کو جمع کیا، 4 کتابوں میں رکھا، جتنا بھی علم ہے۔ اگر اسلام اٹھا کہ آپ حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، تمام علوم دین کے لے لیں اور تمام دنیاوی، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، کمپیوٹر سائنس، جو بھی تمام علوم کو جمع کیا، 4 کتابوں میں رکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر ان 4 کتابوں کے تمام علوم کو جمع کیا اللہ نے قرآن میں رکھا، پھر قرآن کے تمام علوم کو جمع کیا سورہ فاتحہ میں رکھا، پھر سورہ فاتحہ کے تمام علوم کو جمع کیا بسم اللہ میں رکھا، پھر بسم اللہ کے تمام علوم کو جمع کیا با میں رکھا، پھر با کے تمام علم کو جمع کیا با کے نقطے میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں انا نقطۃ البا، وہ با کا نقطہ کوئی اور نہیں، علی کی ذات ہے۔ تو معلوم چلا کہ علی کی وہ شان ہے، وہ علم ہے کہ علم کائنات کا جتنا بھی ہے، اگر حضور اس کے شہر ہیں تو اللہ کے رسول کے وسیلے سے تمام علم علی کے سینے میں، تو پھر تربیت کہاں سے حاصل کریں گے؟ علی سے ہی حاصل کریں گے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ علی تم ایسے ہو میرے لیے، کیسے؟ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر دین اسلام پہنچا رہے تو مددگار کون ہے؟ ہارون ہیں۔ تو اسی طرح علی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت جو بچپن سے انہیں ملی ہے، اس تربیت کا تمام نچوڑ علی کی ذات میں ملتا ہے۔ تو آپ والی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف، اپنے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، تمام کے واقعات اور نصیحت کو سکھانا اور سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نصیحت سے، جن کے اقول و فعل سے ہمیں سب چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ اور پھر اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ اگر فلسفہ حسینی کو آپ سمجھ لیں، فلسفہ حسینی سے کیا مراد کہ
آپ نے گردن کٹانا زیادہ بہتر سمجھا، اسلام کی خاطر گردن کٹا لیا، لیکن یزید کے آگے گردن کو جھکایا نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ آپ بیٹے تھے علی کے، اور علی شیر ہیں، یعنی زبر کب زیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ تو ساری بات جن کا بیٹا شیر ہو، تو اس لیے کسی بزرگ نے کیا فرمایا کہ قرآن اور حسین کے لفظ 4 ہیں، قرآن اور حسین کے لفظ 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی 2 نقطہ دار ہیں، دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے، ارے قرآن اور حسین کا مضمون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یقین مانے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اکثر لوگ یوٹیوب چینل بناتے ہیں، اس پہ عجیب و غریب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ یقین مانیں آپ اپنے بچوں کو وہ چینل دکھانا شروع کریں، اگر یوٹیوب کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ واقعات ہوں، لوگوں کو ہی بنانے چاہیے۔ یہ واقعات پہنچانا ثواب بھی ہے، اور اگر آپ سورس آف ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ یقین مانیں کہ اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں، انہیں بتائیں کہ دین اسلام کس طرح پھیلا، کس طرح یہ جو عظیم ہستیاں تھیں انہوں نے قربانیاں دیں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کا بچہ دین میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں دے۔ یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ نماز کی فکر کو اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یقین مانیں اگر آپ اس قول پر عمل کر لیں تو آپ کو یہ جو آپ کو ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گی اگر صرف اس قول کے اوپر آپ عمل کر لیں۔ علامہ صاحب، جس شخص نے وار کیا تھا حضرت علی پہ، ابن ملجم، یہ کہاں سے آیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، یہ خوارج میں سے تھا، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا ایک بہت بڑی سازش تھی، جس کے تحت ان کا یہ منصوبہ تھا کہ اسلام کو کسی طریقے سے تہو بالا کیا جائے، اور اس کو بہت لالچ دے کے یہ کام دیا گیا تھا کہ حضرت علی کو تم جو ہے وہ شہید کرو، اور اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام سے راستے میں کسی کو لڑنا یا حضرت علی علیہ السلام کو ایسے مارنا کسی جنگ میں تو ناممکن تھا۔ تو بڑا انتخاب کیا، یعنی وہ علی کے پیر میں تیر لگ گیا تو کسی نے پوچھا کہ کب نکالیں، کیونکہ تکلیف ہوگی، کہا جب وہ نماز میں ہوں تو تب نکال لینا، اس لیے کہ جب علی نماز پڑھتے ہیں تو جسم تو یہاں ہوتا ہے، روح عرش پہ ہوتا ہے۔ تو اس علی کا انتخاب، اس نے خوارج کا پوری ایک منظم سازش تھی، اور اس سازش کے تحت جو ہے اس نے ابن ملجم نے جو ہے آج کی شب، یعنی 19 کی شب کو جو ہے مولا پہ جو ہے وار کیا، اور آج کی جو یہ ہم سیری ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں، آج کے وقت بس قریب ہے وقت کہ حضرت علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور رخصت میں جو آپ نے وصیتیں کی ہیں، وہ وصیتیں بھی دنیا کے لیے ایک عالمگیر وصیتیں ہیں۔ اگر وہ آپ نے جیسے کہ ابھی فرمایا کہ حضرت علی کی سیرت پہ جو امام حسن سے آپ نے وصیتیں کی ہیں، اگر آج کا مسلمان ان وصیتوں کو پڑھ لے اور ان پہ عمل کر لے تو ہم تمام مسلمان، آپ یہ دیکھیں، بات سے یہ ہوتی ہے، آپ کے توسط سے یہ مجھے موقع ملا کہ 1400 سال پہلے نہج البلاغہ کے خطبے میں مولا نے کرونا وائرس کے بارے میں بتایا تھا، یعنی آپ نے پورا خطبہ یہ دے دیا، وہ سمٹمز بھی بتا دیے کہ کس چیز سے پھیلے گا، اور اس کے بعد اس میں کیا کیا ہوگا، اور اس کے بعد کیسے ناگہانی اموات ہوں گی، یعنی وہ پورا خطبہ کرونا وائرس پہ 1400 سال پہلے میرے مولا نے منبر کوفہ پہ فرما دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ علی تم میں نہ رہے، اور آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا کوئی حسرت دنیا میں، کہا میری 2 حسرتیں پوری نہیں ہوئی، کہا مولا کون سی، کہا جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یعنی عدالت کا عالم یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی ہیں، وہ تشریف لائیں، آپ بظاہر حکومت کا کام کر رہے ہیں، دیا جل رہا ہے، جیسے ہی حکومت کا کام کر چکے تو دیا بجھا دیا، بھائی کہنے لگے ابھی تو دیا جل رہا تھا،
یہ میں حکمرانوں تک آپ کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ جب میں لکھ رہا تھا تو جو دیا تھا وہ مال غنیمت کے پیسوں کا تھا اور میں حکومت کا کام کر رہا تھا. اب میں نجی گفتگو کروں گا. جب میں نجی گفتگو کروں گا تو مجھ پہ جائز نہیں ہے کہ میں حکومت کے پیسوں کا دیا جلاؤں. جہاں یہ عدالت ہو. کاش ہمارے حکمران یا ہم لوگ ہی ان تعلیمات پہ عمل کر لیں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو سن کر انسان کہتا ہے کہ ہم تو صرف منہ سے بول رہے ہیں, دل سے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ مان رہے ہیں, لیکن ہم عمل کہاں کر رہے ہیں, ہمارے عمل کہاں دکھ رہے ہیں. کہ ایک دیے کی بات ہے وہ کہ مال غنیمت میں سے نہ لگے یا لوگوں کے پیسوں میں سے نہ لگے, اس کو بھجا دیا جاتا ہے. آخری بات میں صرف یہ کروں گا کہ خلافت کا دور ہے اور آپ راستے سے جا رہے ہیں, فقیر بیٹھے ہوئے ہیں, کہنے لگے کہ مولا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. فقیر ہیں, آپ نے کہا قمبر سواری روک دو. اترے اور فقیروں کے درمیان بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے فقیروں کے ساتھ. اب کمال یہ نہیں ہے کہ آپ فقیروں کے ساتھ بیٹھیں, یہ دیکھیں کہ عزت نفس کا کتنا خیال ہے. کسی سامنے سے ایک شخص گزرا, کہا آپ خلیفہ وقت ہیں اور فقیروں کے ساتھ کھا رہے ہیں. مسکرا کے کہنے لگے تم نے یہ نہیں دیکھا میں بھی تو ایک فقیر ہوں. یعنی عزت نفس کا, ایک فقیر کی عزت نفس کا اتنا خیال ہے. ہم تو بڑے بڑے لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. تھوڑی سی ہمارے پاس طاقت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے, ہمارے پاس ذرا سی طاقت کیا, کسی کے پاس ذرا سا پیسہ آ جائے تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں. اور یہ جب ہم چیزیں سنتے ہیں تو واقعی شرمندگی ہوتی ہے. محسن بھائی اگر بہادری کی بات کریں تو میں نے جتنے حضرت علی کے واقعات سنے ہیں تو میں بڑا امپریس ہوتا ہوں. ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے, میں کیونکہ ظاہر میں اس طرح نہیں بیان کر پاؤں گا, کہ جب جنگ کے میدان میں تھے اور کسی کافر نے کوئی بے ادبی کر دی تھی, اس وقت کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ سی تھی کہ جہاد کا موقع ہے اور سامنے مولا علی ہیں, شیر خدا ہیں, اور شیر خدا ایک کافر سے لڑ رہے ہیں. اور لڑتے لڑتے یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں دیکھیں نا ذوالفقار ہے, تلوار ہے, سامنے کافر کی گردن ہے, اور گردن پر وہ ابھی تلوار رکھی تھی کہ اس کہتے ہیں بدبخت نے, گستاخ نے اپنا لعاب آپ کے چہرے مبارک پہ پھینکا. تو جیسے ہی پھینکا تو اب انسان کی فطرتی عمل ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور اس کے پاس طاقت بھی ہو یا اسلحہ بھی ہو اور وہ سوار بھی ہو, اور جب زیادتی زیادہ بڑھ جائے تو فوراً اپنے پر آتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے, مجھے یہ کہہ رہا ہے, تو وہ فوراً وہ عمل کرتا ہے کہ میں ایک بندے قلع کما کیوں نہیں کر دیتا, میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں کتنا بہادر ہوں, میں کتنا طاقتور ہوں. تو آپ چاہتے تو اس وقت تلوار سے ایک جھٹکے میں اس کی گردن کو کاٹ سکتے تھے, سینے پہ تھے, لیکن آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے. کافر نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا علی یہ کیا, تم تو مجھ پہ سوار تھے, تمہاری تلوار میری گردن پہ تھی, اب تم نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے اس لیے یہ عمل کیا کہ میں اب یہ نفس مطمئنہ ہے, جو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیتا بھی اللہ کے لیے ہے, مرتا بھی اللہ کے لیے. یعنی انہوں نے کہا میں لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اور میں جو تلوار تھی وہ اللہ کے حکم پر چلتی تھی, لیکن جب تو نے مجھ پر اپنا لعاب ڈالا تو اب مجھ پر یہ نفس جو تھا نا وہ غالب آ رہا تھا, کہ وہ نفس کہہ رہا تھا کہ اب مجھے عمل کرنا ہے. تو فرمایا نہیں, میں اللہ کی رضا میں راضی رہوں گا. تو آپ نے وہ تلوار نہیں چلائی. معلوم کیا چلا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیتے بھی اللہ کے لیے اور شہید بھی اللہ کے لیے. اور محسن بھائی آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ ظاہر ہے کوئی بھی بندہ ہوتا ہے اور جنگ کے میدان میں ایک ظاہر ایگریشن ہوتی ہے, ایک غصہ یا ایک آپ کے اندر جلال ہوتا ہے, اور اتنی جلدی اپنے نفس کو بدلنا, بالکل یہ کتنا ایک بڑا لیسن ہے کہ اتنی جلدی نفس کو بدل لیا کہ تلوار آپ کی اس کی گردن پہ ہے, اڑایا جا سکتا تھا, اس نے بے ادبی کر دی, اب تو بنتا تھا, لیکن اس وقت میں اپنے اوپر اتنا قابو رکھنا. اور ہمارے ہاں آج کل بہادری کی مثال یہ ہے کہ بھائی کسی کو مارو تو بہادر ہے. ہمارے ہاں بہادری کی مثال یہ ہے کہ جی یہ سن کے نہیں آیا, اس نے تو آ کے ایسی کی تیسی کر دی, اس نے بدلہ لے لیا. بہادری یہ نہیں ہے. شیر خدا حضرت علی, ان سے بہادر کون ہوگا پوری کائنات میں, آپ مجھے بتا دیں کوئی ہوگا, لیکن یہ ہوتی ہے بہادری. ماشاءاللہ, اس کو کہتے ہیں بہادری کہ آپ بیٹھے میں آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ نے بدلہ نہیں دیا اتنی جلدی. بالکل ایسی ہی تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی ذات کو دیکھیں پھر آپ کہیں گے آپ نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے, مومن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں نے اپنے جانوں کو بیچ دیا ہے, کس لیے؟
اللہ کی خاطر. تو آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا, تو اب آپ کی میں نہیں رہی, جو کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے کرنا ہے. تو آپ کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں, خلافت ہو تب بھی اطاعت رسول ہے, اگر اللہ کے رسول کے کہتے ہیں نا کہ نائب بن کے کام کر رہے ہیں تب بھی اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. آپ اتنی سی بات کر لیجئے, حضور نے فرما دیا کہ علی تیری شان کیا ہے, کہ مومن کا کوئی دل نہیں گزرتا, کوئی دن نہیں گزرتا کہ اس کے دل میں تیری محبت. واہ 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 واہ. تو مومن کون ہے؟ یعنی آپ کی محبت سے سرشار ہے. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو کافر کی پہچان ہے وہ کافر ہے, مسلمان کی پہچان ہے وہ مسلمان ہے, لیکن منافق کی کیا پہچان ہے؟ حالانکہ کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن پہچان کیا ہے؟ بالکل. حضور نے فرمایا منافق کی پہچان یہ ہے اے علی, جب تیرا ذکر ہوگا تو اس کے چہرے کے تاثر بدل جایا کرے. سمجھ لینا وہ ظاہر طور پر تو مسلمان ہوگا لیکن وہ منافق ہوگا. تو اتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے مولا علی کو عطا فرمائی. اور پتہ نہیں کون ایسا شخص ہوگا اس دنیا میں, کون بدبخت ہوگا جو حضرت علی کا ذکر آئے اور اس کا مطلب, میں اس چیز پہ بلیو مجھے تو نہیں ہوتا, بالکل بالکل, کیونکہ وہ شان, وہ ہستی جو ہمارے لیے تعلیمات کا جسے کہتے ہیں نا خزانہ ہے. بے شک. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ ان کو حسرت رہ گئی کہ جتنا علم تھا ہم لے نہیں پائی, ہماری بدبختی ہے کہ ہم نہیں لے پائے, اور جتنا ہے اگر اس پر ہی عمل کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. آپ یقین مانیں, میں نے یہ بات شروع میں بھی کہی تھی کہ حضرت علی کی شان ایسی ہے, ان کا آپ یہ کہیں کہ جب ذکر کرو نا تو ایک خوف طاری ہوتا ہے. یہ خوف طاری نہیں کہ کوئی ڈر ہے, ایک محبت, ایک رتبہ ایسا ہے کہ جب بات کرو نا تو یہ لگتا ہے کہ یار کچھ منہ سے غلط نہ نکل جائے, کچھ منہ سے غلط نہ نکل جائے. یہ نہیں کہ کوئی خوف ہے, پیار ہر مسلمان ان سے کرتا ہے, ہر مسلمان ان سے پیار کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شان ایسی بنائی ہے کہ جب بات کریں نا تو ایک آپ کے اندر آتا ہے کہ یار کچھ غلط نہ نکل جائے. ہم نے جنگ کے بہت واقعات سنے, کوئی واقعہ ہمارے ناظرین کو سنائیے, کوئی حضرت علی کا جنگ کا واقعہ کوئی. جنگ کے واقعات تو شہری بھائی بھرے پڑے, مگر ایک واقعہ جس کو جرمن کے فلسفی نے بھی کوٹ کیا ہے کہ حضرت علی ایک جنگ میں جو ہے لڑ رہے ہیں, اور لڑتے لڑتے جو ہے وہ آپ کی تلوار زمین پہ گر گئی اور کافر نے اٹھا لی اور سامنے آ گیا, اور مولا مطمئن کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کافر کہتا ہے اے علی مجھے بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ مسکرا کے کہتے ہیں وہ بچائے گا جس نے مجھے پیدا کیا. اب جتنا جتنا کافر قریب آ رہا ہے اتنا مولا کائنات جو ہے وہ بالکل ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. جیسے ہی قریب آیا وہ قدموں پہ گر پڑا آپ کے, آپ کا جاہ و جلال اور دبدبہ. آپ دیکھیں کہ دشمن اور آپ نہتے اور اس کے ہاتھ میں تلوار اور آپ نہتے کھڑے ہیں, اور اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علی نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے, وہ اس لیے عبادت کرتا ہے کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے. بے شک بے شک بے شک. اور وہی بات جاہ و جلال ایسا تھا اور آج تک ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ. وہ جاہ و جلال ایسا ہے کہ کوئی بھی بات کرے گا اس کی زبان میں ضرور ایک آئے گا کہ کچھ بات غلط نہ نکل جائے. اور میں بھی آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ آئے. محسن بھائی آپ کا بہت شکریہ. اس نشست سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور ناظرین نے بھی سیکھا ہوگا. جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ نشستوں کا مقصد صرف اور صرف آپ تک یہ تعلیمات پہنچانا ہے. میں اپنی بات کروں گا, میں بہت کچھ سیکھتا ہوں, تھوڑا بہت عمل بھی کر پاتا ہوں, لیکن اگر ہم حضرت علی کی جو سیرت ہے, جو حضرت علی کی تعلیمات ہیں, ان پر اگر ہم عمل کریں گے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. صاف الفاظوں میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں. اور یہ ضرور آج فیصلہ کریے گا, جب سحری کا وقت ہوگا نماز کے بعد یہ فیصلہ ضرور کیجیے گا کہ کیا ہم واقعی حضرت علی سے پیار کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو کیا ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. واہ بھائی واہ. مجھے اور مانور کو اجازت دیجیے, میری نشریات کا وقت اس وقت ختم ہو گیا ہے. دل نہیں چاہ رہا تھا, سوال بہت تھے, لیکن انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.